السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لمس جنونیت بائی عریشہ خان پارٹ 3۔ اے ڈی بازیگر، اے ڈی بازیگر، اے ڈی بازیگر، اے ڈی بازیگر۔ وہ آج پہلی بار کسی عام سے مال میں گیا تھا۔ ابھی وہ گاڑی سے باہر نکلا ہی تھا جب سب نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہر طرف لوگوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کی پکچرز بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ سر پلیز ایک پکچر، سر آٹوگراف پلیز، سر پلیز آئی ایم یور ڈائی ہارٹ فین، پلیز سر پلیز ایک پکچر بنوا لیں۔ نہ جانے کتنے لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے جبکہ وہ چہرے پر ایک خاص ایٹیٹیوڈ لیے سب کو ہاتھ سے ہیلو کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے گارڈز اس کے گرد مجموعہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھے۔ وہ لوگ رکشے سے اتری ہی تھی جب تعبیر کی نظر مال کے گیٹ پر گئی، جبکہ رائمہ رکشے کا کرایہ دینے لگی۔ اتنا رش دیکھ کر تعبیر کا دل دھڑکنے لگا، جبکہ چہرے پر اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے واقعی کچھ بہت برا ہوا ہو۔ رائمہ، وہ دیکھو، مجھے لگ رہا ہے وہاں کچھ ہو گیا ہے۔ رائمہ نے اپنی چادر ٹھیک کی اور اس کی انگلی کے اشارے پر سامنے دیکھنے لگی۔ ہاں، یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ شاید کسی کا ایکسیڈنٹ یا پھر کچھ اور۔ تعبیر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جبکہ رائمہ اسے بور انداز میں دیکھ رہی تھی۔ کم آن پاگل لڑکی، ڈرو مت، چلو چل کر اندر دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے۔ رائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس مجموعے کی طرف بڑھی، مگر وہاں اتنے لوگ تھے کہ کوئی انہیں راستہ دینے کو تیار ہی نہ تھا۔ جبکہ تعبیر کو اتنے لوگوں میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ اس کا ہاتھ چھڑا کر دور کھڑی ہو گئی، جبکہ رائمہ کو جگہ نہ ملنے پر وہ خود بھی تعبیر کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ رائمہ اچھل اچھل کر دیکھنے لگی آخر ہوا کیا ہے۔ تب اسے لگا شاید کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی بہت ہی حسین سا۔ یار لگتا ہے کوئی اسٹار آیا ہوا ہے۔ تم تو ایویں ڈر رہی ہو۔ کیا مطلب اسٹار؟ ہاں نا، کوئی سیلیبریٹی آیا ہوا ہے۔ بدھو، تم ایویں پریشان ہو گئی۔ رائمہ کی بات پر تعبیر نے آنکھیں گھمائی، تبھی رائمہ ایک دم چیخی جس سے تعبیر ایک دم ڈری۔ یاہو بازیگر! وہ پاگلوں کی طرح اچھل رہی تھی جب تعبیر اسے نا سمجھی سے دیکھنے لگی۔ تقریباً وہاں کھڑے سب لوگ ہی اس وقت پاگل لگ رہے تھے سوائے تعبیر کے۔ کیا ہو گیا رائمہ؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ تعبیر نے اسے آنکھیں دکھائی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا یار، سب اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو سامنے کون ہے۔ کون؟ فلم انڈسٹری کا شہزادہ، بلکہ بادشاہ، بازیگر۔ وہ کون ہے؟ تعبیر کے سوال پر رائمہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں یہی نہیں پتا؟ یار آتش درانی، پاکستانی لڑکیوں کا پرماننٹ کرش، اور میرا بھی۔ رائمہ کی بات پر تعبیر نے سامنے دیکھنے کی کوشش کی کیونکہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہ آتش درانی کو جانتی تھی۔ رائمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تم چپ کرو اور یہ میرا پرس پکڑو، میں بھی آئی۔ رائمہ نے تعبیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے مال کے اندر چھوڑ آئی، جبکہ تعبیر کی نظر اب اس پر پڑی تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ تو وہ پہلی نظر میں ہی اسے پہچان چکی تھی، جبکہ آتش اب تک اپنے فینس کی طرف متوجہ تھا۔ آتش نے ایک طرفہ مسکراہٹ اچھالی تو جیسے وہاں ادھم مچ گئی۔ اس کے مسکرانے کی دیر تھی، ہر طرف آتش آتش کا شور ہو گیا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں اس سے ملنے کے لیے مر رہی تھیں۔ ایک سرسری نظر آتش نے مال کے گیٹ کی طرف دوڑائی تو ایک بار پھر اس کی نظر تعبیر کی نظر سے ملی تھی۔ تعبیر کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کا وہم تھا یا پھر حقیقت۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ کسی بڑی سی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں پر کالا چشمہ جو اس نے تعبیر کو دیکھنے کے لیے اب اتارنا ہی شروع کیا تھا۔ اس کی بلو آئیز تعبیر کی براؤن آئیز سے ٹکرائی تھی۔ نہ جانے کیوں تعبیر اس کی نظروں کی تپش سے گھبرائی تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا تھا جب اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آتش کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر گیا تھا۔ اسے آج پہلی بار اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہر طرف اس کا نام لیا جا رہا تھا، لوگ اس کی ایک ایک جھلک پر مٹ رہے تھے۔ وہ ہر ایک کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا، لیکن اس کی نظریں صرف اس معصوم سی لڑکی کے نازک سے وجود پر تھی۔ وہ نہ جانے کیوں اسے دیکھ رہا تھا، یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ دل ابھی بھرا نہیں تھا۔ مگر اچانک سے اس کا دھیان کہیں اور گیا۔ سر، کیا آپ اپنے نیو پروجیکٹ کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ سر، کیا آپ اس بار بھی کرن جابر کے ساتھ اسکرین پر آئیں گے؟ وہاں میڈیا پہنچ چکا تھا، جن کے سوالوں کی وجہ سے آتش کا دھیان اور نظر تعبیر سے ہٹ چکی تھی۔ جبکہ تعبیر کو لگا تھا شاید وہ اس کا وہم ہو، وہ کیوں اسے دیکھے گا، وہ تو بڑا اسٹار تھا۔ آتش نے ایک نظر پھر مال کے گیٹ پر دیکھا جہاں وہ موجود نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے یہ اس کا وہم تھا۔ وہ گردن نیچے کیے واپس اپنی نیلی آنکھوں پر چشمہ لگا گیا۔
ایکسکیوز می پیچھے ہٹیں۔ اس کے گارڈز نے مال میں آنے کے لیے اس کی جگہ بنائی تھی، تب وہ چلتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ ہائے اللہ جی، آتش ریئل میں تو اسکرین سے بھی زیادہ ہینڈسم لگتا ہے۔ رائمہ کی بات پر تعبیر نے اسے دیکھا، جو کہ پاگلوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ اچھا اب چلو، ہمیں بھی شاپنگ کرنی ہے۔ تعبیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لفٹ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پورا مال اب ایک طرف ہو چکا تھا جہاں آتش تھا۔ وہ لوگ اوپر والے فلور پر شاپنگ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ وہ نیچے کچھ دیر اپنے فینس کے ساتھ پکچرز بنوا کر آٹوگراف دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ رات کا وقت تھا جب وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا، مگر اچانک سے اسے حریم کا خیال آیا۔ اس نے جو رویہ اختیار کیا تھا، اس کے بعد سے حریم یونیورسٹی میں چھٹی کے وقت بھی نہیں ملی تھی۔ شاید اسے برا لگا ہوگا، لیکن میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ آخر یہی تو سچ ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کبھی آپس میں دوست نہیں رہ سکتے۔ وہ اب میچور ہو چکا تھا، باہر کی دنیا کو بہت اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اسے پتا تھا کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس لیے وہ بے مقصد کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مگر میں پھر بھی ایک بار ہی صحیح، لیکن اسے سوری ضرور کروں گا، لیکن میں اپنے ایک فیصلے سے قطعاً نہیں ہٹوں گا۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتا ہوا اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا، کیونکہ 1 منتھ بعد ان کے بھی ایگزامز سٹارٹ ہونے تھے۔ دوسری طرف سر جی آج کوئی ہنگامہ برپا نہیں کیا؟ بڑی بات ہے، آج پہلی بار آتش درانی پبلک پلیس پر کوئی بحث و مباحثہ کیے بغیر آج سب سے بہت اچھی طرح پیش آئے۔ اس نے جیسے ہی موبائل اٹھایا، سوشل میڈیا پر نئی خبر پھیل گئی تھی۔ اس نے ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ کر موبائل واپس ٹیبل پر رکھ دیا اور آج گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، جہاں جاتا تھا اس کے مخالفین اسے جان بوجھ کر جذباتی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اکثر اس کا پبلک پلیس پر کسی نہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو ہی جایا کرتا تھا۔ اس کے سرفر دماغ انتہا کے غصے اور بدتمیزی کے باوجود بھی لوگ اس پر مرتے تھے، بس اسی بات کا اسے غرور تھا۔ اس کے ڈیڈ نے اسے پہلے بھی کہا کہ واپس لندن آ جائے، لیکن وہ اپنے اس گھر کو چھوڑ کر کہیں زیادہ وقت نہیں رہتا تھا۔ آتش درانی خود کلامی کرتے ہوئے مسکرانے لگا، اپنے اوپر اسے مزید غرور ہونے لگا، مگر تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی کا چہرہ آیا۔ وہ لڑکی، وہ جو صوفے کی پشت پر سر ٹکائے بیٹھا تھا، اچانک سے سیدھا ہوا، بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر گیا۔ آخر کون تھی وہ لڑکی، اور آج جو کچھ ہوا وہ میرا وہم تھا یا پھر؟ وہ 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے خود سے سوال کرنے لگا، مجھے کیوں ایسا لگا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ رہی تھی؟ وہ جانتا بھی تھا وہ کون ہے، سب کی نظریں اس پر تھی، پھر آخر اسے اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے کیوں اتنی حیرت ہو رہی تھی؟ اس کی کیفیت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو جکڑے ہوئے خود سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی سگریٹ کی ڈبی سے ایک سگریٹ نکالا اور اسے سلگاتے ہوئے لبوں سے لگا لیا۔ ڈونٹ تھنک ٹو مچ ایڈی۔ وہ اب پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ارے سچی یار، بہت زبردست قسم کی ڈیزائن تھے، تمہیں سینڈ کروں گی، تم بھی دیکھنا۔ اچھا بس نا، مجھے اب سونے دو، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ رائمہ کی باتیں نہ ختم ہونے والی تھی، جس پر تعبیر کا دل کر رہا تھا اسے بس کسی طرح چپ کروا دے۔ اوکے سو جانا، ویسے مجھے تو آج بالکل بھی نیند نہیں آنے والی۔ اور وہ کیوں؟ تعبیر کو تجسس ہوا، یار آتش درانی کو پہلی بار جو دیکھ لیا ریئل میں۔ اس کی سوئی اب تک یہیں پر اٹکی ہوئی تھی، جس پر تعبیر نے سر پیٹا۔ اف اللہ، بس کر دو، تم کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ نہیں ہو رہی؟ یار تم اتنے بڑے اسٹار کو دیکھ کر بھی مطمئن نہیں؟ کیسے؟ رائمہ نے یہ بے یقینی سے تم اتنے بڑے اسٹار کو دیکھ کر بھی اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی ہو؟ رائمہ نے بے یقینی سے اس سے سوال کیا، پر تعبیر کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آیا۔ میں پہلے بھی اسے دیکھ چکی ہوں، تعبیر نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، جس پر رائمہ نے آنکھیں چھوٹی کی۔ ہیں؟ مگر تم تو کہہ رہی تھی تم اسے جانتی تک نہیں۔ پھر؟ یار وہی تھا کل جس کے روم میں میں غلطی سے چلی گئی تھی، اور میں اس سے ٹکرائی بھی تھی۔ تعبیر جیسے جیسے اسے بتاتی گئی، رائمہ کا دل بے قابو ہوتا گیا۔ یار تعبیر، یار تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ وہاں بھی تھے؟ مائی گاڈ! اور وہ تم سے ٹکرائے بھی تھے؟ اف، اگر تمہاری جگہ میں ہوتی نا تو وہیں پر بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ ہائے بازی کر! رائمہ نے نان اسٹاپ بولنا شروع کیا، جس پر تعبیر اچانک ہوش میں آئی۔ اچھا بس زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، میں سو رہی ہوں اور تم بھی سو جاؤ۔ اوکے نا؟ تعبیر بنا اس کی بات سنے فون بند کر گئی، جبکہ رائمہ منہ بنائے رہ گئی۔ کیا واقعی اتنا بڑا اسٹار تھا وہ، جس سے میں نے اتنے برے انداز سے بات کی؟
تو کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ تبھی شاید آج ایسے دیکھ رہے تھے۔ وہ دانت تلے انگلی رکھے خود کلامی کرنے لگی۔ خیر مجھے کیا، جو بھی سوچے، میں تھوڑی نہ ان کی فین ہوں۔ تعبیر نے سر جھٹکا اور کمفرٹر اوڑھ گئی۔ اب 2 دن بعد۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری عزت رکھ لی۔ مینیجر کی بات پر آتش نے ایک طرفہ مسکراہٹ اچھالی۔ فائنلی اس نے 1 مہینے سے پہلے ہی وہ پروجیکٹ سائن کر لیا تھا۔ کچھ ہی دن میں ان کی شوٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ یہ سب میں نے اپنے لیے کیا ہے، نہ کہ تمہاری عزت کے لیے، یہ تم جانتے ہو۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا مینیجر کو اس کی اوقات یاد دلا گیا۔ جی سر، لیکن وہ کامیشا، اس کا کیا؟ اسے فی الحال میرے گھر کے چکر کاٹنے دو۔ جس دن پروڈکٹ کا اونر خود آئے اس دن اس سے بات کروں گا، باقی کی ڈیل تم کرنا۔ جی سر۔ اچھا وہ لوگ آفس میں بیٹھے آپ سے گفتگو کر رہے تھے جب مینیجر کو کسی کی کال آئی تھی۔ سر پلیز فیو منٹس۔ شیور۔ وہ اجازت لیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ آتش کی نظر اب سامنے دیوار پر لگے LED پر تھی، جہاں 1 دن پہلے کا پروگرام ریپیٹ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی کافی کا ایک سپ لیا ہی تھا جب اس کی اسکرین پر وہ لڑکی نظر آئی۔ آتش نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا، اسے سوالیہ نظر سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یہ تو اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ کوئی عام سی ماڈل ہوگی، لیکن وہ ون کر گئی ہے، اس بات کا اسے بھی نہیں پتا تھا۔ جی سر۔ مینیجر واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا، لیکن آتش اب تک اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ سر آتش، یہ لڑکی کون ہے؟ رعب دار آواز میں کہتا ہوا وہ صوفے کی پشت سے لگا، جس پر مینیجر نے ایک نظر LED پر دوڑائی۔ اوہ یہ سر، یاد ہوگا آپ کو، کچھ دنوں پہلے میک اپ آرٹسٹ کا کمپٹیشن ہوا تھا، ان میں سے ایک آرٹسٹ کی ماڈل تھی یہ ونر ہے، اور ان کی آرٹسٹ اب ہماری شوٹ پر ایکٹرز کا میک اپ کیا کرے گی۔ آتش نے ایک آئی برو اچکائی جبکہ انگلی لبوں پر تھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ تعبیر علی۔ مینیجر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ آتش دورانی تھا جسے عام لوگ کچرا لگتے تھے، تو پھر آج وہ بھلا کیوں کسی کا نام پوچھ رہا تھا؟ سر کافی تو پیتے جائیے۔ وہ بنا پیچھے مڑے وہاں سے اٹھتا ہوا باہر کو چلا گیا، جبکہ مینیجر اب تک ناسمجھی سے بیٹھا اس کے جانے کی وجہ سوچ رہا تھا۔ ہا 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 ہا، انہیں نہیں پتا۔ نہیں ہا 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 ہا، نہیں بابا، آپ اتنا کیوں گھبرا رہی ہیں؟ نہیں آپ اتنا کیوں گھبرا رہی ہیں؟ آپ نے تو 1 دن میں ہی مشین پکڑنا سیکھ لی، اور ماشاءاللہ سے آپ نے اپنا فرسٹ ٹیٹو بھی بہت اچھا بنایا ہے۔ آپ کا کام بہت صفائی سے ہوا ہے، کسٹمرز کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ہنی نے تعبیر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے کہا، جس پر تعبیر نے جواباً مسکرایا۔ چلیں تو آج سے یہ روم آپ کے یوز میں ہوگا، یہاں صرف کسٹمرز آیا کریں گے، لیکن اگر آپ نے ایسے ہی دل لگا کر کام کیا تو انشاءاللہ ایک دن بڑے بڑے سٹارز بھی آپ ہی کے پاس آیا کریں گے۔ ہنی بلش کرتی ہوئی وہاں سے باہر چلی گئی۔ یہ 2 فلور پر مشتمل ایک خوبصورت سی بلڈنگ تھی، جس کی 4 دیواری گلاس وال سے بنائی گئی تھی۔ یہاں صرف ٹیٹوز میکر کا آنا جانا ہوتا تھا۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا۔ اس نے اسکول کے ساتھ ساتھ اب ٹیٹوز بنانا بھی جوائن کر لیا تھا۔ اب وہ ہر ایک کسٹمر کی منشا کے مطابق ٹیٹو بنایا کرتی تھی، کیونکہ اس کا کام بہت اچھا تھا، اس لیے اسے اس کام میں کافی منافع مل رہا تھا۔ ہیلو، آپ کون سا ڈیزائن بنوانا پسند کریں گی؟ وہ ہر ایک سے انتہائی نرم لہجے سے مخاطب ہوتی تھی، اتنا کہ کسٹمرز جاتے جاتے اس کی تعریف کرنا نہیں بھولتے تھے۔ آج پورے 2 دن ہو چکے تھے، لیکن آئزل یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ زوریز اکثر اس کے ہاسٹل کے باہر سے گزرا کرتا تھا، لیکن اس نے دوبارہ وہاں جانے کا نہیں سوچا تھا۔ لیکن آج جب اس نے آئزل کو کال کی تھی تو نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ آج پہلی بار پریشان ہوا تھا کسی کے لیے۔ وہ اس وقت ایک کسینو میں بیٹھا تاش کھیل رہا تھا، مگر اس کا سارا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ یار ریس کیا کر رہا ہے یار، ہم ہار جائیں گے۔ بازل کی بات پر زوریز نے تاش کے پتے اسے تھمائے اور خود باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے بازل جس سے لگ رہا تھا آج سارا کمایا ہوا وہ گنوا دے گا، اب بیٹھا جیتنے کی کوشش میں تھا۔ وہ کسینو سے باہر آ چکا تھا، نہ جانے کیوں اسے اس سرفری لڑکی کی فکر شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کہاں ہے یہ لڑکی؟ اب تک کیوں نہیں ٹکرائی مجھ سے؟ وہ خود کلامی کرتا ہوا اپنی گاڑی کے پاس آیا اور اسے کال کرنے لگا، جبکہ نمبر اب بھی آف جا رہا تھا۔ بس بہت ہوا، اب تم سے ملنا پڑے گا۔ وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کرتا ہوا ڈرائنگ
ड्राइविंग सीट संभालता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा। एक झटके से गाड़ी को उड़ाने के अंदाज में वो आइजल के हॉस्टल के रास्ते निकल गया। वो सर पकड़े अपने बेड पर बैठे पढ़ाई कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ हरीम अपने बेड पर पुरसुकून अंदाज में सो रही थी। उफ, काश पढ़ लेती तो आज मैं भी इसकी तरह सुकून से सो रही होती, उसने अपनी सुर्ख आंखों को उंगलियों से रगड़ते हुए कहा। तभी उसे बाहर से खरखर की आवाज़ आने लगी। ये किस चीज़ की आवाज़ है? उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12 से ऊपर टाइम हो रहा था। शायद मेरा वहम होगा। आइजल ने दिमाग झटक कर नज़र किताबों पर कर ली। तभी जोरेज ने खिड़की से अंदर झांक कर देखना चाहा, मगर जब नज़र आइजल पर गई तो एक तरफा मुस्कुराहट उछालने लगा। इम्पॉसिबल। उसकी धीमी आवाज़ पर एकदम आइजल की नज़र खिड़की की तरफ गई, जहाँ से वो अंदर झाँक कर मुस्कुरा रहा था। तो तुम यहाँ, वो भी इस वक्त? आइजल ने धीमी सी आवाज़ में कहा और उसे घूरने लगी। अंदर नहीं बुलाओगी? जोरेज एक तरफा मुस्कुराहट लिए उस तरफ इस वक्त उसे तपा रहा था। आइजल ने एक नज़र दूसरे बेड पर लेटी हरीम पर डाली, जो शायद अब गहरी नींद सो चुकी थी। फिर धीमे कदमों से खिड़की की तरफ बढ़ी। तुम्हें कोई और काम नहीं जो रोज़ रोज़ यहाँ चले आते हो? वो दोनों हाथों को कमर पर रखे एक स्टाइल में कहने लगी, जबकि जोरेज ठहरा ढीठों का सरदार वो खुद ही छलांग लगाता हुआ अंदर कूदा। तुम ये जोरेज ने खिड़की का पर्दा डाला और उसके करीब आने लगा। 2 दिन इंतज़ार किया तुम्हारा, आज बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो आ गया। जोरेज की ज़ुबानी बातें उसे कुछ खास समझ नहीं आई। मैं तो समझा एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस की वजह से शायद गुजर गई होगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया। जोरेज की बात पर उसने मुट्ठियाँ भींची। क्या मसला है, क्यों आए हो? उस दिन सुबह मुझे जगा कर वक्त पर यूं नहीं पहुंचाकर तुमने मेरा एहसान उतार दिया ना, तो अब क्या बाकी रह गया? आइजल बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए काम की बात करने लगी, जबकि जोरेज की नज़रें उसके रुखसारों पर थी, जहाँ वो पुररौनक, वो गुस्सा, वो घमंड कुछ भी नहीं था। एहसान तो मैंने बराबर कर ही दिया, लेकिन तुम यूनी नहीं आ रही थी तो सोचा कि उसके हॉस्टल चला जाता हूँ। ओह, बहुत याद आ रही थी ना तुम्हें मेरी? बात सुनो मिस्टर, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं जो हर 2 दिन बाद तुम यहाँ चले आते हो, और मैं यूनी ना जाऊँ इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, समझे तुम? हाजन ने धीमे मगर सख्त लहजे से कहा, जबकि जोरेज उसके चेहरे पर एक अजीब से अजनबियत देख रहा था। और फिर वो ठीक ही तो कह रही थी। जानता हूँ कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन एटलीस्ट दोस्त तो बन सकते हैं ना हम, या फिर इंसानियत का रिश्ता समझो। दोस्त, और भला वो किस खुशी में? अब देखो, तुम भी हॉस्टल में रहती हो, मैं भी अकेला रहता हूँ, तो हम एक दूसरे की मुश्किल में एक दूसरे के काम तो आ ही सकते हैं। जोरेज ने जांचती नज़र से उसे देखा, जो अब उसे संजीदगी से देख रही थी। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, और मिस्टर जोरेज, मैं भी शायद तुम्हारे काम ना आ सकूं। तुमसे कान तुमसे काम चाहिए भी नहीं मुझे, लेकिन तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। जैसे हेल्प? पेपर्स, अगर तुम चाहो तो इस बार मैं तुम्हारे सारे पेपर्स क्लियर करा सकता हूँ। इनफैक्ट फिर तुम्हें इतना पढ़ने और यूँ रात रात भर जाग कर नींद ख़राब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे पता था आइजल उससे मज़ीद कोई हेल्प नहीं चाहेगी, लेकिन वो इस वक्त वाकई स्ट्रेस में थी, जो पता नहीं क्यों जोरेस को उसका यूँ परेशान रहना पसंद नहीं आया था। ये तो वो भी नहीं जानता था कि वो उसकी मदद करना क्यों चाहता था। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आ रही? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाओ प्लीज़ यहाँ से। आइजल का लहजा इस बार काफ़ी तेज़ था। एक बार और सोच लो, मुझे नहीं सोचना, भरोसा करके देख लो। भरोसा? आइजल काज़मी ने कभी किसी पर भरोसा करने की गलती नहीं की, और ना ही कभी करेगी। वो उसकी आंखों में न जाने एक अजीब सा दुख देख रहा था। वो ज़्यादा देर उसकी आंखों में नहीं देख पाया। अभी वो कुछ कहता, जब हरीम ने करवट ली। आइजल घबराती हुई उसे दीवार से लगाकर उसके लबों पर उंगली रखने लगी, क्योंकि इस बार बोलने की बारी उसकी थी। जोरेज अपने हल्के सियाह होठों पर उसकी नाजुक सी उंगली का लम्स महसूस करके उसे शिद्दत भरी निगाहों से देखने लगा, जबकि आइजल, जिसे अब होश आया था कि वो क्या कर चुकी थी, जोरेज से नज़र चुराकर उसने हाथ पीछे खींचे थे। जोरेज उसके चेहरे के करीब आया और कान में सरगोशी करने लगा। एक बार भरोसा करके देखो। जोरेज दुरानी जान तो दे देगा, लेकिन भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करके उसका दिल बेकाबू होने लगा। धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वो आंखें मीच गई। जब भी ज़रूरत पड़े एक कॉल करना, ये ना चीज़ हाजिर हो जाएगा। अपनी बात को धीमे से लहजे में मुकम्मल करके वो थोड़ा और करीब हुआ था। जोरेज की लबों ने आइजल के कान की लौ को छुआ था। आइजल को लगा उसका दिल बंद होने लगा है। जोरेज मजीद कुछ कहे बिना जहाँ से आया था वहीं से वापस चला गया, जबकि आइजल अब तक एक ही जगह पर फ्रीज होकर रह गई थी। होश तो तब आया जब उसकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई।
وہ دوڑ کر کھڑکی کی طرف بڑھی جہاں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کار کی ونڈو سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس اندھیری رات میں بھی اس کی پرکشش گہری کالی آنکھیں کسی بھیڑیے کی آنکھوں کی مانند چمک رہی تھی۔ ایزل نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جبکہ زوریز وہاں سے اب جا چکا تھا۔ لائٹ کیمرہ ایکشن۔ دوسری طرف وہ لوگ اس وقت اسلام آباد میں تھے جہاں ایک بہت ہی اچھی لوکیشن پر ان کا شوٹ جاری تھا۔ ڈائریکٹر کے کہنے کی دیر تھی۔ کرن جابر بھاگتے ہوئے آتش کی پشت سے آ لگی جبکہ آتش آنکھوں میں آگ لیے دوسری طرف رخ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں سالار، ہم ایک نہیں ہو سکتے لیکن ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تم کوشش تو کرو، کرن جابر نے گمبھیر لہجے میں کہا جس پر آتش نے اسے ایک جھٹکے سے دور کیا۔ کٹ کٹ کٹ، سر آپ کو پہلے اپنی لائن کہنی تھی پھر انہیں دور کرنا تھا۔ ڈائریکٹر کی بات پر آتش نے ضبط کرتے ہوئے دوبارہ شوٹنگ سٹارٹ کی۔ میں جانتی ہوں سالار، ہم ایک نہیں ہو سکتے لیکن ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تم کوشش تو کرو۔ کیا تم نے سنا نہیں مہراب، میں تم جیسی آوارہ لڑکی کو ہرگز اپنی عزت نہیں بناؤں گا، ہٹو پیچھے۔ آتش نے ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیلا جس سے وہ زمین پر جا گری۔ میں آوارہ ہوں؟ ہاں میں آوارہ، شاید تم نے کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا۔ کرن آگے کی لائن بھول گئی تھی تو ایک دم چپ ہوئی جبکہ ڈائریکٹر نے کٹ کر کے لڑکے کے ہاتھ اس کے ڈائلاگ پیپر بھیجا جسے وہ ریڈ کرنے لگی۔ اوکے ڈن، اب نیکسٹ لائن یہیں سے شروع کریں گے، ریڈی؟ اوکے، لائٹ کیمرہ ایکشن۔ میں آوارہ ہوں؟ ہاں میں آوارہ، شاید تم نے کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا۔ تم خود کتنے شریف ہو، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ دن جب تم اس کے بے انتہا قریب تھے، لیکن تمہارے لیے تو یہ روز روز کا کھیل بن چکا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ نہ صرف تم بلکہ تمہارا پورا خاندان۔ آخری لفظوں میں وہ سنبھلتی ہوئی اٹھی اور اس کا گریبان پکڑنے لگی۔ تبھی آتش نے اس کے منہ پر تماچا مارا جس سے اس کے آدھے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ حد میں رہو مہراب، مت بھولو تمہارے باپ پر میرے کتنے احسانات ہیں۔ آتش نے اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے پورے رعب سے کہا جس پر کرن نے اپنا گال سہلایا۔ اگر آج تم زندہ کھڑی ہو تو صرف اس وجہ سے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی تھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے گھر کی عزت بناؤں گا۔ آتش نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا جبکہ آنکھیں بے انتہا لال تھیں۔ آج کے بعد اگر میرا پیچھا کیا یا راستہ روکا یا میرے اور میری منگیتر کے بیچ آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ اپنی بات مکمل کرتا ہوا ٹشن سے مڑتا ہوا وہاں سے دور چلا گیا جبکہ وہ اس کی پشت کو تک رہی تھی۔ گڈ شوٹ، بریک ٹائم۔ ڈائریکٹر کے کہنے کی دیر تھی، سب لوگ بریک ٹائم پر بزی ہو گئے جبکہ کرن جابر کا میک اپ آرٹسٹ اس کا حلیہ ٹھیک کرنے میں مصروف تھا، جبکہ آتش دورانی سگریٹ سلگاتے ہوئے کرسی پر جا بیٹھا جبکہ اس کا میک اپ ٹھیک کرنے کے لیے لڑکی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ دوسری طرف وہ اس وقت لیکچر میں مصروف تھا۔ لیکچر شروع ہوئے تقریباً 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب اس کی نظر باہر کی طرف پڑی جہاں حریم اپنے کاندھوں پر بیگ ٹانگے کھڑی موبائل میں مصروف تھی۔ شاویز سوچوں میں پڑ گیا، آخر حریم صبح سے کہاں تھی جو اب لاسٹ لیکچر میں نظر آئی ہے۔ شاویز کا سارا دھیان باہر تھا جب پروفیسر نے اسے پکارا مگر اب تک وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ مسٹر شاویز علی، جی سر، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے۔ کیا سر؟ شاویز ایک دم ہوش میں آیا اور کھڑا ہوا جب پروفیسر نے اسے اپنی طرف بلایا۔ یہ لے مارکر اور سالو کرے اس کوسچن کو۔ شاویز نے فٹ سے بورڈ مارکر تھاما اور سوال سالو کرنے لگا جبکہ حریم جو باہر کھڑی موبائل میں مصروف تھی شاویز کا نام سنتے ہی کلاس کے اندر دیکھنے لگی تھی۔ تقریباً 2 منٹ کے اندر شاویز نے وہ سوال سالو کیا جس پر پروفیسر کے اشارے پر تمام اسٹوڈنٹ نے تالیاں بجائی۔ شاویز کی نظر باہر گئی جہاں حریم کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب ان کا لیکچر ختم ہو چکا تھا۔ شاویز کی نظروں کو بھانپتے ہوئے حریم نے اپنے قدم بڑھائے اور وہاں سے چلی گئی جبکہ شاویز جلدی سے اپنی بکس پیک کرتا ہوا بیگ ہینگ کر کے کلاس سے باہر چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا جبکہ وہ بنا پیچھے دیکھے سیڑھیاں اترتے ہوئے کینٹین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حریم جی، شاویز نے اپنی دلکش آواز میں بڑے دھیمے لہجے میں اس کا نام لیا مگر وہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھتی گئی۔ حریم جی سنیے۔ شاویز کو لگا اس نے شاید سنا نہ ہو اس لیے اس نے پھر سے نام پکارا مگر حریم کینٹین میں جا چکی تھی۔ حریم لسن۔ اس بار اسے واقعی لگا کہ حریم نے سنی انسنی کی ہے جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاویز کو غصہ آنے لگا مگر وہ انتہائی نرم مزاج انسان تھا۔ ہاں وہ ہنسی مذاق تو بہت کرتا تھا لیکن صرف اپنے گھر تک، باہر وہ بالکل خاموش سادہ طبیعت اور بے مقصد بات کرنے سے گریز کرتا تھا۔ حریم لسن ٹو می،
خود کو حریم سے یوں نظر انداز ہوتا دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے شدید غصہ آنے لگا۔ اس بار اس نے تیزی سے قدم آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، مگر ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکتا تھا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات کہیں غائب ہو گئے تھے۔ جب اس کی نظر حریم کے چہرے پر پڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ شاویز کو لگا جیسے اس کے دل میں ہلچل مچ گئی ہو۔ آج وہ حریم کے ساتھ یوں نہیں آئی تھی۔ 2 دن بعد اس کا پہلا پیپر تھا، مگر حریم کا میسج ریسیو ہوتے ہی وہ خود واپس جانے کے لیے یونیورسٹی سے باہر آ گئی تھی۔ حریم نے اسے کہا تھا کہ وہ خود اکیلے آ جائے گی۔ ابھی اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے کچھ ہی منٹوں کا فاصلہ طے کیا تھا جب اس کی نظر اس راستے پر گئی جہاں پہلی بار اس کا زوریز سے سامنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر نم تاثرات نمایاں تھے۔ وہ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اسی راستے پر اسی جگہ پر آ رکی جہاں زوریز گاڑی روک کر آرام کیا کرتا تھا۔ ایزل نے گاڑی کو سائیڈ میں پارک کیا اور خود گاڑی میں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھ گئی۔ ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو، زوریز دورانی جان تو دے دے گا لیکن بھروسہ کبھی نہیں توڑے گا۔ زوریز کے یہ الفاظ اس کے سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے ہی آس پاس ہو۔ جسے اس نے آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ تو تھا اس راستے پر جو زوریز یہاں آرام کرنے رکتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کیونکہ واقعی سنسان راستے پر جہاں روڈ پر سناٹا چھایا رہتا تھا اور آس پاس کے جنگل میں تاریکی چھائی رہتی تھی، یہاں واقعی بہت سکون تھا۔ لسن میڈم، اسے پھر سے زوریز کی آواز سنائی دی، لیکن آس پاس پھر بھی کوئی نہیں تھا۔ اف، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی مجھے اس کی یاد آ رہی ہے؟ وہ سر کھجاتے ہوئے خود کلامی کرنے لگی، مگر پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے لگ گئی۔ دوسری طرف جی مگر میں کیسے؟ تعبیر علی، آپ انکار نہ کریں، یہ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے۔ اب ایکٹریس خود تو ہمارے پاس آنے سے رہے نا، ہمیں ہی شوٹ والی لوکیشن پر جانا ہوگا۔ تعبیر کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی جب اسے پتا چلا کہ اسے اس کام کے لیے دوسرے شہر جانا پڑے گا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں گھر سے کہیں دور نہیں جا سکتی میم۔ تعبیر نے نظر جھکاتے ہوئے ہنی کو جواب دیا، جبکہ ہنی اس کی بات پر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ تعبیر، اگر آپ چاہیں تو اپنی کسی فرینڈ کو یا کسی کزن یا جسے ساتھ چاہے آپ ساتھ لے لیں۔ پھر 1-2 دن کی ہی تو بات ہے، ہماری طرف سے آپ کو ہوٹل روم دیا جائے گا اور جو کچھ آپ چاہے وہ سب کچھ ملے گا۔ تعبیر ابھی سوچوں میں تھی، رائمہ وہاں آئی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں تعبیر کے گھر والوں سے بات کر لوں گی اور میں ہی تعبیر کے ساتھ جاؤں گی، آپ پریشان مت ہونا۔ جانا کب ہے؟ بس جی بتا دیں۔ تعبیر اس کی بات پر اسے گھورنے لگی، جس پر اس نے اشارے سے اسے ریلیکس کیا۔ گڈ، اوکے، پھر میں آج شام آپ لوگوں کو انفارم کر دوں گی۔ اوکے، تھینکس۔ ہنی کے جاتے ہی رائمہ خوشی سے تعبیر کے گلے لگی، جبکہ تعبیر اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ آج کتنی پیاری لگ رہی ہو تم سینوریٹا۔ رائمہ نے اسے سر تا پیر دیکھا۔ تعبیر نے اب اپنا اسٹائل تھوڑا مختلف کر لیا تھا۔ کھلے بال، ہلکا سا میک اپ، گلے میں چھوٹا سا اسکارف، ٹائٹس کے ساتھ گھٹنوں تک آتی شرٹ، وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اس سے ناراض تھی۔ یار کیا ہو گیا؟ میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چل کام کر، آج گھر جلدی جانا ہے۔ تیرے بابا سے میں بات کر لوں گی۔ رائمہ کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بنا وہ نیو کسٹمر کے آتے ہی انہیں ڈیزائن دکھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ دوسری طرف حریم، آپ رو رہی ہو؟ شاہویز نے نرمی سے پوچھا، جس پر حریم نے کوئی جواب نہ دیا، بس نظریں جھکا لی۔ حریم، آئی ایم سو سوری، میں مانتا ہوں مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا؟ ہاں لیکن تم ایک یتیم خانے سے آئی ہوئی لڑکی سے آخر کیوں دوستی کرو گے؟ رائٹ نا؟ وہ بھی مزید اسے کچھ کہتا جب وہ بول پڑی، ساتھ ہی اس کا ہاتھ جو شاویز نے اسے روکنے کے لیے پکڑا تھا اس نے جھٹک دیا۔ حریم، یہ آپ کیا؟ پلیز شاویز، مجھے بہانے نہیں پسند، مجھے پتا ہے ان سب کی طرح تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہو، ایسی ہی سوچ رکھتے ہو۔ ہاتھ کی انگلی سے بڑی بے دردی سے اس نے اپنے رخسار پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا، جبکہ شاویز بالکل شاکڈ تھا کہ وہ آخر کیا کہے جا رہی ہے۔ لیکن اب اور نہیں، میں تم سے اب کوئی بات بھی نہیں کروں گی، تمہارا راستہ بھی نہیں روکوں گی اور نہ ہی اب تم سے زبردستی دوستی کروں گی۔ اس لیے بہتر ہوگا تم بھی آج کے بعد میری طرف دیکھنا بھی مت، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی تھی، مگر شاہویز وہیں کھڑا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر وہ اسے کیا کہہ رہی تھی؟
کیا کہہ کر گئی تھی؟ شاویز تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر آخر اسے ایسا کیوں لگا تھا کہ شاویز اس سے دور بھاگ رہا تھا؟ یتیم خانہ؟ آخر حریم نے یہ سب کیا کہا ہے؟ وہ سوچوں میں گم وہیں پر کھڑا ہوا تھا جب اسے ہوش آیا کہ چھٹی تو کب کی ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا اب وہ حریم کے بارے میں جان کر رہے گا کہ آخر وہ کون ہے۔ اب دوسری طرف وہ اب تک آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی تھی جب اسے کسی کی سانس اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کار کے ونڈو کے پاس جھک کر کھڑا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو تم؟ وہ اچانک سے حیران ہوئی، اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا آخر وہ وہاں کب آ گیا تھا۔ ہائے میڈم، لگتا ہے میرے بنا دل نہیں لگ رہا تمہارا۔ ہر بار کی طرح آج بھی وہ اپنی مخصوص سولی میں تھا، جبکہ ایزل ایک پل کے لیے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے سمجھے، اور میں تو یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا کہ کیوں نہ اس ناچیز سے مل لیا جائے جس کی یاد پل پل تڑپاتی ہے۔ زوریز نے اپنی گہری کالی آنکھوں کو مزید گہرا کرتے ہوئے ایک اسٹائل سے یہ الفاظ کہے، تب نہ چاہتے ہوئے بھی ایزل کی نظر جھک گئی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ تبھی زوریز کا کہا ہوا میں گونجا، مزاق کر رہا ہو پگلی، ڈونٹ ٹیک آن یور کڈنیز، کیونکہ دل تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے چلتا ہوا اس کی مخالف سیٹ پر آ بیٹھا، جبکہ وہ اب تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور بتاؤ میڈم، کیسی چل رہی ہے پڑھائی؟ بالکل ٹھیک، ایزل نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ زوریز کو پہلے والی ایزل کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اچھا، بالکل ٹھیک؟ تو بتاؤ، اگر 15 کو 12 سے ضرب دیا جائے اور اس میں 24 کو ملا کر پھر انہیں 100 سے ضرب دیا جائے اور اگر آنسر 0 آئے تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ کیا؟ اس کے کیے ہوئے میتھس کے سوال پر وہ اس کی شکل دیکھتی رہ گئی، جبکہ مطمئن بیٹھا اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا؟ وہ پھر سے ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں اگر 15 کو 12 سے ضرب دیا جائے اور اس میں 24 کو ملا کر پھر 100 سے ضرب دیا جائے اور پھر اگر اس کا جواب 0 آئے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ایزل کو لگا اس کا دماغ گھومنے لگا ہے۔ یہ تمہاری میتھمیٹکس کی بک کا صفحہ نمبر 313 کا آخری ایکسرسائز کا پہلا سوال ہے۔ زوریز نے بڑے آرام سے سمجھاتے ہوئے جیب سے سپاری نکالی اور انصاف کرنے لگا، جبکہ ایزل اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ آخر وہ اس کی بک کے بارے میں کیسے جانتا تھا اور اسے یہ سب کیسے پتا تھا؟ کیونکہ واقعی ایزل میتھس کی تیاری کر رہی تھی اور کچھ سوالات کی وجہ سے وہ پریکٹس بھی کر چکی تھی۔ ایک بات بتاؤ، وہ سپاری کھانے میں مصروف تھا، تم انسان ہو یا روبوٹ؟ ایزل کے سوال پر زوریز کا ہاتھ رکا اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، مطلب تمہیں سب کچھ کیسے یاد رہتا ہے؟ تمہارے دماغ کی جگہ کمپیوٹر فٹ ہوا ہے کیا؟ ایزل جانچتی نظر سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ ایک طرفہ مسکراہٹ لیے سپاری سے انصاف کر رہا تھا۔ پہلی بات یہ کہ میں انسان ہوں یا نہیں یہ تو مجھے آج تک خود سمجھ نہیں آئے گا تو ضرور بتاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ میں دماغ سے نہیں جگر سے سوچتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے دماغ کا نک نیم جگر رکھا ہوا ہے۔ زوریز بڑے پرسکون انداز سے یہ سب بیان کر رہا تھا، جبکہ ایزل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ آخر اس وقت وہ کس قسم کے انسان کے ساتھ تھی۔ تیسری بات یہ کہ ابھی تمہاری یونیورسٹی کے پروفیسر سے مل کر آ رہا ہوں۔ ویسے تو میں وہاں اپنے دوست کے کام سے گیا تھا، لیکن واپسی پر ایک پروفیسر سے ٹکرا گیا جس سے اس کا موبائل زمین پر گر گیا، اور جب میں اٹھانے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کے موبائل اسکرین پر تم لوگوں کے میتھ پیپر کا پیٹرن لگا ہوا تھا، جہاں بہت سے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی لکھا ہوا تھا، اور جب میں نے یہ سوال اپنے دوست کو بتایا تو اس نے بک سے ڈھونڈ کر نکالا تو بک کا صفحہ نمبر 313 تھا۔ زوریز نے جیب سے دوسری سپاری نکالی اور اس کی طرف بڑھانے لگا، جبکہ ایزل تو منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ کیا چیز تھا؟ واٹ ہیپن ڈیئر؟ نہیں، کچھ نہیں، وہ جلدی سے ہوش میں آئی تھی۔ اچھا، تو پھر کیا سوچا تم نے میری آفر کے بارے میں؟ ایزل کو خاموش دیکھ کر زوریز نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے سنوارتے ہوئے پوچھا کہ کیسی آفر؟ اباؤٹ پیپرز۔ اس کا سارا دھیان زوریز کے بکھرے ہوئے ہلکے براؤن بالوں پر تھا، جو پہلے سے تھوڑے زیادہ بڑے لگ رہے تھے۔ میں کوشش کر رہی ہوں، اس بار ہو جاؤں گی پاس، ہا 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 ہا۔ ایزل کی سنجیدگی سے کہے گئے الفاظوں پر اس کا کہا نکلا، جس پر ایزل سے گھورنے لگی۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ یار، مذاق اچھا تھا ویسے، زوریز نے اپنے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، میں نے کوئی مذاق نہیں کیا، میں کوشش کر رہی ہوں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب اس کا فون بجنے لگا۔
ڈیڈ۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی جسے زوریز اپنے دل میں اتار چکا تھا۔ ہیلو ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، اور تم کیسی ہو ڈیڈ کی پرنسس؟ اوہ میری پرنس۔ کاظمی صاحب کی بات پر آئزل کا کہا نکلا، جبکہ وہ والیوم تیز ہونے کی وجہ سے آواز فون کے باہر آ رہی تھی، جسے سن کر زوریز بھی ایک طرفہ مسکرانے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈیڈ۔ گڈ میرے پرنس، اب بتاؤ کیسی جا رہی ہے اسٹڈیز؟ مجھے پتہ چلا تھا کہ تمہارے ایگزامز آ رہے ہیں۔ جی ڈیڈ، ایگزامز تو آ رہے ہیں۔ ہاں تو پھر پریپریشن اسٹارٹ کر دو تاکہ اس دفعہ تمہارے مارکس پہلے سے اچھے آئے۔ پیپرز کا سن کر آئزل کا منہ اتر گیا، جبکہ زوریز پیر پھیلائے بیٹھا ہاتھ کی انگلی سے ہونٹ رگڑ رہا تھا۔ اچھا سنو، میں نے پاکٹ منی ٹرانسفر کی ہے، اگر کم لگے تو میرے اسسٹنٹ کو کال کر کے کہہ دینا شام تک مزید رقم ٹرانسفر ہو جائے گی۔ جی ڈیڈ، اوکے۔ چلو میرا پرنس بیٹا، میں مصروف ہوں، بعد میں بات ہوگی۔ ٹیک کیئر۔ اوکے ڈیڈ، سی یو آلسو ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اپنی پیشانی رگڑی، جبکہ زوریز سمجھ چکا تھا وہ پیپرز اور ڈیڈ کی امیدوں کو لے کر بے حد پریشان تھی۔ ہے آئزز۔ زوریز کی آواز پر وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ تمہارے ڈیڈ کو تو تم سے بہت امید ہے، ایک بار بھی سوچا ہے تم نے اگر ان کی امید ٹوٹی تو کیا فیل کریں گے وہ؟ میں کوشش کر رہی ہوں نا۔ آئزل اب بالکل سنجیدہ تھی۔ لسن میڈم، تمہیں کنفرم ہے تم پاس ہو جاؤ گی؟ زوریز کے سوال پر آئزل کو سانپ سونکھ گیا۔ اب بھی وقت ہے، 2 دن باقی ہیں، مان لو میری بات۔ آئزل نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ پتہ ہے کہ میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا، لیکن یاد رکھنا دوست تو بہت ملیں گے، لیکن زوریز رانی جیسا 2 نمبر آدمی شاید پھر تمہیں کہیں بھی نہ ملے۔ زوریز نے ایک اسٹائل سے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا۔ رکو، ابھی وہ نکلا ہی تھا جب آئزل کی آواز پر وہ رکا، لبوں پر ایک طرفہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ آئزل نے بیزار لہجے میں کہا، جس پر زوریز واپس سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ ہاتھوں کی آستین موڑنے لگا، جبکہ ہر بار کی طرح آج بھی اس کی انگلیوں میں مخصوص بھیڑیے اور شیر کے سانچے کی انگوٹھیاں موجود تھیں۔ ساتھ ہی گلے میں ایک عدد باز کے پر کے سانچے کا لاکٹ تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور گلے میں ایک اسٹائل سے لپیٹنے لگا، جبکہ آئزل عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تمہیں پاس ہونا ہے یا ٹاپ کرنا ہے؟ واٹ؟ وہ آئیبرو اچکائے سوال کرنے لگا، جس پر آئزل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا واٹ؟ میں پوچھ رہا ہوں پاس ہونا ہے یا ٹاپ کرنا ہے؟ زوریز نے اسی کے انداز میں کہا، جس پر آئزل اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اوہ ہیلو میڈم، اب بتا بھی دو، یا بس آج کا دن اپنی ان ناگن جیسی قاتلانہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے ہی نکال دینا ہے؟ زوریز کی بات پر وہ اسے گھورنے لگی، کیونکہ آخری جملہ زوریز نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ دیکھو اب تم بار بار شٹ اپ مت کرو۔ اگر واقعی میں نے شٹ اپ کر دی نا تو تم دوبارہ اس راستے کا رخ بھول کر بھی نہیں کرو گی۔ زوریز نے ایک طرفہ مسکراہٹ اچھالی، جبکہ آئزل نے دانت بیچتے ہوئے اسے مزید گھورا۔ اچھا اب جلدی بتاؤ، شاباش، کہ پاس ہونا ہے یا ٹاپ کرنا ہے، کیونکہ پھر اسی حساب سے پلاننگ کی جائے گی۔ زوریز اب سنجیدہ تھا۔ پاس ہی ہو جاؤ کافی ہے، آئزل نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، جس پر زوریز نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے تو اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ ابھی تم واپس ہاسٹل جاؤ، ملتے ہیں پھر شام میں۔ رکو زوریز، ابھی وہ گاڑی سے نکلنے ہی والا تھا جب آئزل نے اس کا بازو پکڑا، جس پر وہ پلٹا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ زوریز اپنی گہری کالی آنکھوں سے اسے بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب آئزل نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، وہ مجھے کہنا یہ تھا کہ شام میں کہاں ملے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ڈونٹ وری، آئی انڈرسٹینڈ تمہارے ساتھ تمہاری روم میٹ ہوتی ہے، مجھے ابھی ایک ضروری کام ہے۔ تم فی الحال ہاسٹل واپس جاؤ اور میری کال کا ویٹ کرو، میں فارغ ہوتے ہی تمہیں بتا دوں گا، پھر جہاں ٹھیک لگا وہاں ملیں گے۔ زوریز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر آئزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ایک اور بات، تب تک بہتر ہوگا اگر تم تھوڑی اسٹڈی کر لو، میتھ کے علاوہ باقی کے سبجیکٹس پر بھی ایک سرسری نظر دوڑا لینا، اوکے؟ ٹھیک ہے، گڈ۔ وہ دروازہ بند کر کے جانے لگا۔ زوریز کہو۔ وہ رکا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تھینکس، وائی؟ میری ہیلپ کرنے کے لیے، آئزل نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ کار کی ونڈو کے پاس جھک کر اندر کو دیکھنے لگا۔ پاس رکھو میڈم، جب ہیلپ کر دوں تو کہہ دینا۔ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوا وہ سامنے بنے اڈے پر چلا گیا، جس کا دروازہ تقریباً گرنے کو تھا۔ آئزل نے ایک نظر اطراف میں دیکھا اور پھر گاڑی اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اب آگے
شام کا وقت تھا، وہ اس وقت اپنے فارم ہاؤس پر تھا جو اسلام آباد میں اس نے بہت پہلے خریدا تھا۔ اسی طرح جب بھی اسے کسی اور شہر شوٹنگ پر جانا پڑتا تھا، وہ بھی زیادہ وقت کے لیے، تو وہ کبھی بھی کسی ہوٹل میں روم نہیں لیتا تھا، بلکہ یوں ہی ایک فارم ہاؤس یا چھوٹا سا اپارٹمنٹ پہلے ہی خرید لیتا تھا۔ تقریباً رات 9 بجے کا وقت تھا، وہ فارم ہاؤس میں بنے سوئمنگ پول کے سامنے کرسی لگائے بیٹھا کش پہ کش لگا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال چل رہا تھا، آخر کون تھا وہ جس کی وجہ سے کامیشا اور اس کے اونر نے آتش کو ریجیکٹ کر کے ایک نئے ایکٹر کو کاسٹ کر لیا تھا، جبکہ آتش اس کردار کو نبھانے کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ کامیشا اور نذیر احمد کے گلے میں پٹا آخر کس کا ہے؟ وہ کش لگاتے ہوئے خود سے مخاطب ہوا۔ جس کا بھی ہے، مجھ سے ٹکرا کر بہت بڑی غلطی کر دی نذیر احمد۔ اب میں تب تک تمہارا پروجیکٹ سائن نہیں کروں گا جب تک تم میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ آتش کی آنکھوں میں خون دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بار مجھے حقیقت کے پیچھے چھپی حقیقت پتہ چل جائے، اس شخص کا پتہ چل جائے جس نے یہ سب کیا، پھر آئی سویئر میں تب تک اسے نہیں بخشوں گا جب تک وہ قبر میں نہ اتر جائے۔ آتش کے تیکھے ہلکے گلابی لبوں پر ایک قاتلانہ یک طرفہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، مگر تبھی اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، جس سے کوئی آ رہا ہو۔ ابھی وہ پلٹ کر پیچھے دیکھتا جب کرن جابر نے پیچھے سے اس پر حصار تنگ کیا، جس پر آتش نے ایک نظر پیچھے کو دیکھا جہاں وہ مسکرا رہی تھی۔ واٹ اے سرپرائز! آتش نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے ایک طرفہ مسکراہٹ اچھالی، جس پر کرن نے جواباً مسکرایا۔ بس دل کیا تم سے ملنے کا تو چلی آئی، ویسے بھی اس ہوٹل کے روم میں تو میرا دم ہی گھٹ رہا تھا۔ کرن اس کا ہاتھ تھامے قریبی کرسی پر جا بیٹھی۔ ویسے آفٹر لانگ ٹائم بعد آج ہم ملے ہیں۔ کرن کی بات پر آتش نے پہلے والے سگریٹ کو جو ختم ہو چکا تھا اسے زمین پر پھینک کر اپنے شوز سے مسل دیا اور دوسری چلانے لگا۔ بھول گئی 2 سال پہلے ہمدانی صاحب کی دی ہوئی پارٹی میں ہم ساتھ تھے؟ آتش نے پہلا کش لیتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر تم چلے گئے تھے نا اچانک، پتہ نہیں کہاں؟ کرن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں مصروف تھا، لیکن آج رات تو کوئی مصروفیات نہیں ہے نا، میرا مطلب۔ کرن نے کرسی اس کی طرف کھسکائی اور اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، جس پر آتش نے ایبرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ تمہارا مطلب؟ آتش کا دھیما لہجہ اب ایک رعب دار آواز میں بدل چکا تھا۔ میرا مطلب آج رات ہم ساتھ گزار سکتے ہیں؟ کرن نے امید بھری نظر سے اسے دیکھا، جس پر آتش کے تاثرات مزید سخت ہوئے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم ساتھ، تمہارا جو بھی مطلب ہے، مگر مجھے منظور نہیں۔ آتش نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، جس سے کچھ پل کے لیے کرن سہم سی گئی۔ آتش نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فلم کی شوٹنگ کے درمیان وہ کرن سے اپنے تعلقات بگاڑے، لیکن اسے یہ بھی منظور نہیں تھا جو وہ چاہ رہی تھی۔ آتش تم ٹھیک تو ہو؟ کرن نے ڈری ڈری نظر سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اب اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا۔ کرن دیکھو، میرے کہنے کا مطلب ہے جو تم چاہ رہی ہو وہ نہیں ہو سکتا، آتش نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آتش تم دور کیوں بھاگتے ہو مجھ سے؟ کیا تمہیں ردا ریاض جیسی لگتی ہوں میں؟ کرن کا چہرہ اتر سا گیا تھا، جس پر آتش نے ٹھنڈی سانس لی۔ دیکھو کرن، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بات جو بھی ہو، میں نے ایسے ہی تمہارے ساتھ یہ پروجیکٹ سائن نہیں کیا، صرف تمہارے قریب رہنے کے لیے، تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے حامی بھری ہے میں نے، اور میں جانتی ہوں تم بھی میرے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے۔ آخری والے الفاظوں پر کرن نے آتش کے شانے پر سر ٹکایا، جس پر آتش نے آنکھیں بند کی۔ دیکھو کرن، بس آتش بس۔ کرن نے آتش کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر ایشٹرے میں رکھ دی، اب وہ اس کے چہرے کے بے انتہا قریب تھی۔ آج تم کچھ بھی نہیں کہو گے، کچھ بھی نہیں۔ کرن اس کی باہوں میں آ بیٹھی، جبکہ آتش خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس سے ہر حال میں اس کے ساتھ کام کرنا تھا۔ اسے کامیابی چاہیے تھی، جس کے لیے وہ آج پہلی بار خاموش تھا۔ آج کی رات میرے نام کر دو آتش۔ کرن نے ایک انگلی اس کی گردن پر پھیری۔ وہ تھی تو کافی خوبصورت، لیکن آتش کے آگے ایسی بہت سی خوبصورت حسینائیں تھیں جنہیں وہ دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کی نظر میں یہ سب خاک تھی۔ کرن ابھی نہیں۔ آتش نے کرن کا ہاتھ روکا۔ پلیز آتش۔ کرن، ہمارے نئے پروجیکٹ کو مکمل ہونے دو، پھر ہم سیلیبریٹ کریں گے جیسے تم کہو گی۔ آتش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ نیور کرن، شش۔ کرن نے آتش کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے چپ کرایا، جس پر آتش خاموش ہو گیا۔ کرن نے اپنی انگلی کو اس کی گردن کی طرف کیا اور اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ وہ اس پر جھکی کہیں اور ہی گم ہو چکی تھی، جبکہ وہ اب تک اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اسے سب بالکل بھی پسند نہیں تھا، نہ ہی وہ اس میں کوئی انٹرسٹ رکھتا تھا، لیکن اب جو بھی تھا اس کی مجبوری تھی۔
दूसरी तरफ बाबा जान, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर आप इन तमाम बातों के लिए रजामंद कैसे हो सकते हैं? आप जानते भी हैं दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं। मैं इस तरह से 2 दिनों के लिए शहर से बाहर कैसे जा सकती हूँ, वो भी किसी और के साथ? ताबिर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके बाबा क्यों उसे हर बात के लिए फोर्स कर रहे थे। बेटा देखो, मुझे नहीं जानना कि लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी कैसी है। जब मैं खुद तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ तो फिर मसला क्या है? और फिर तुम अकेली थोड़ी होगी, वहाँ रायमा बेटी भी तो जा रही है तुम्हारे साथ। मगर बाबा, बेटा बात को समझो, आगे बढ़ो, कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ ताकि आगे जाकर कोई चाहकर भी तुम्हें हरा ना पाए। ताबिर ने इफ्तिखार साहब की बात पर उन्हें गौर से देखा। आखिर वो उसे क्या समझाना चाहते थे? वो हमेशा से उसे आगे क्यों देखना चाहते थे? बाबा, आप लोगों के बिना मैं कैसे वहाँ रहूँगी? ताबिर के चेहरे पर बेहद उदासी आ गई थी, जिस पर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। ताबिर उनकी व्हीलचेयर के पास जा बैठी। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी गुड़िया। बाबा जान जो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए है। और फिर 2 दिन की तो बात है, तुम्हें याद आए तो बाबा जान का काम कर लेना, शाहवेज़ की बाबा जान को कॉल कर लेना शाहवेज़ के मोबाइल पर। इफ्तिखार साहब ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, जिस पर उसने नज़र झुका ली। उफ, हो गया आप दोनों का इमोशनल सीन शुरू। अरे भाई आप ही, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा या ऐसे ही सो जाऊँ मैं? शाहवेज़ जो कब से दरवाजे की चौखट पर खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, अब बेजार आकर अंदर आया। बस लग गई इस पढ़ाकू को भूख। बाबा जान ने शाहवेज़ की तरफ सख्त लहजे में कहा, जिस पर शाहवेज़ ने मुंह बनाया। यार बाबा जान, आपका गुस्सा बस मुझ पर ही उतरता है। आपकी लाडली तो सिर्फ आपकी प्यार की ही हकदार है। शाहवेज़ की बात पर ताबिर ने उसे घूरी से नवाजा, जिस पर शाहवेज़ ने मुंह बसोरा। चुप करो तुम, जाके खाना गर्म करो, आज मेरी लाडली किचन को हाथ नहीं लगाएगी। बाबा जान ने सख्त लहजे में कहा, जबकि आखिरी अल्फाज पर उन्होंने ताबीर के सर पर हाथ रखा, जबकि शाहवेज़ बेयकीनी से उन्हें देखने लगा। बाबा जान, खाना मैं गर्म करूँ? और नहीं तो क्या मैं करूँगा? शाहवेज़ जो अब सवाल करके पछता रहा था। अच्छा है भई, मज़े हैं, जिसका जब जैसा दिल चाहता है मुझसे करवाते हैं। आज खाना गर्म करवा रहे हैं, कल को बर्तन मंजवाएंगे, फिर कपड़े भी धुलवाएंगे और फिर घर की झाड़ू और वॉशरूम। यक। शाहवेज़ ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा और किचन घुस गया, जबकि ताहबीर अपनी हंसी कंट्रोल करने में नाकाम रही थी। अभी वो बाबा के साथ ही थी जब उसका मोबाइल रिंग होने लगा। कल शाम 5 बजे, ताबीर ने बेयकीनी से कहा, जबकि नज़र उसकी मोबाइल स्क्रीन पर मरकूज थी। क्या हुआ बच्चे? बाबा जान, रायमा कह रही है कल शाम 5 बजे हमें निकलना है, उनकी गाड़ी लेने आएगी। अच्छा तो जाओ, तब तक पैकिंग कर लो, शाबाश। बाबा जान की बात पर ताबीर फ़ौरन अमल करते हुए दूसरे कमरे में चली गई, जबकि अब तक शाहवेज़ के बड़बड़ाने की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। अब आगे। वो जब से यूनिवर्सिटी से आई थी, मजाल है जो उसने एक भी बार बेड से उठने की जहमत की हो। आइज़ल के पूछने पर उसने सर दर्द का बहाना बनाया था, जबकि असल में तो वो आज सुबह होने वाले वाक़े के बारे में सोचकर अपसेट थी। काश शाहवेज़ तुम मुझे समझ पाते। वो कंफर्ट में छुपी हुई अपनी आंसुओं पर काबू पाने की कोशिशों में थी। आखिर क्यों मेरे नसीब में यतीम खाने में रहना लिखा था? वहाँ से आज़ाद होकर भी मैं कैद हूँ। हरीम का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था, न जाने कब मेरी आजमाइशें ख़त्म होगी। बड़ी बेदर्दी से उसने अपने आंसुओं को साफ किया। काश अल्लाह पाक मुझे मेरे सब्र के फल से नवाजे। उसने अपने मोबाइल स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई, जहाँ शाहवेज़ की तस्वीर चमक रही थी। ये तस्वीर आज की थी जब शाहवेज़ किताबों में सर जमाए बैठा था। तब हरीम ने क्लास के बाहर खड़े होकर उसकी पिक्चर कैप्चर कर ली थी, क्योंकि उसने सोच लिया था अब वो यूनी सिर्फ एग्ज़ाम्स में ही आएगी, वैसे नहीं आएगी। वो आज भी इंतहा हसीन लग रहा था, ब्लैक शर्ट, ब्लू पैंट, हाथ में वॉच, बालों को तरतीब से सेट किए हुए, पाँव में वाइट जॉगर्स पहने वो किसी मासूम शहजादे से कम ना लग रहा था। हरीम ने मोबाइल को अपने सीने से लगा लिया और न जाने उसे कब नींद ने अपने आगोश में लिया, उसे पता ही नहीं चला। वो आज पहली बार बिना कुछ खाए पिए सो गई थी। उफ़ अल्लाह, क्या करूँ, ये सब तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। वो अपने बेड पर बैठी किताबें फैलाए सर खुजा रही थी। वो सुबह से शाम हो गई थी, मगर अब तक उससे कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। वो कभी एक किताब उठाती, उस पर नज़र दौड़ाती, फिर वापस रख देती, फिर दूसरी उठाती और उसके साथ भी यही करती।
نہ جانے وہ لفنگا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اب تک کال نہیں کی۔ آئزل نے فون کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش پڑا تھا۔ 10 بج گئے، اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں مذاق کر گیا ہو میرے ساتھ؟ ہر بار کی طرح وہ خود ہی اندازے لگائے شک میں پڑ گئی۔ اف آئزل، تم نہ بالکل پاگل ہو، 2 دن بعد تمہارا پیپر ہے اور تم اس لاپرواہ شخص کی باتوں میں آ گئی۔ آخر تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی زوریز کے بارے میں اپنے دماغ میں بہت غلط فہمی کو جمع کر رہی تھی۔ خیر بھلے نہ آئے، مجھے بھی ضرورت نہیں اس کی، میں خود سب کچھ ہینڈل کر لوں گی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے کلاس فیلوز کے گروپ پر وائس کال کی جہاں کسی نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں کہاں مر گئے یہ سب۔ آئزل نے 2-3 بار کال کی، پھر موبائل ایک جھٹکے سے کارنر پر رکھا اور پڑھائی میں لگ گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس کے پاس زوریز کی کال آنے لگی۔ اسکرین پر چرسی نام چمکنے لگا۔ آئزل ناسمجھی سے دیکھنے لگی، آخر وہ اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ آئزل نے کال پک کر کے فون کان سے لگایا۔ ہائے آئزز، نیچے آؤ فاسٹ۔ آئزز بنا کچھ کہے کھڑکی کی طرف دوڑی جہاں وہ بائک پر بیٹھا اسی کی طرف متوجہ تھا۔ جانا کہاں ہے؟ تم نیچے آؤ تو بتاتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کون سے سبجیکٹ کا نوٹ لے کر آؤں؟ پہلا پیپر تو؟ ان سب کی ضرورت نہیں، بس تم نیچے آ جاؤ۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب وہ بول پڑا، جس پر آئزل نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اب وہ کچھ کہنے لگی تھی جب وہ پھر سے بول پڑا۔ میں نے کہا تھا نا، جو کہوں گا وہ ماننا پڑے گا۔ اس وقت بھروسہ کیا تھا تو اب مزید سوال نہ کرو، نیچے آؤ فاسٹ۔ زوریز کی بات پر وہ بنا جواب دیے کال ڈسکنیکٹ کر کے والیٹ اور موبائل جیب میں رکھنے لگی۔ اپنے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے ہوئے وہ کھڑکی کے باہر پیر نکالنے لگی، جبکہ زوریز بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آئزل نے ایک پاؤں باہر نکال کر سائڈ پر لگے پتھر پر رکھا، جبکہ دوسرا پاؤں بڑے سفید مضبوط پائپ پر رکھا اور پائپ کو پکڑتے ہوئے نیچے کی طرف آنے لگی، جبکہ زوریز اپنے مضبوط سینے پر ہاتھ لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئزل نے ایک نظر زمین پر دیکھا اور چھلانگ لگائی، مگر اس بار وہ سنبھل نہ پائی اور زمین پر گری، جس پر زوریز مسکرانے لگا۔ جبکہ فاصلہ کم تھا اس لیے آئزل کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اپنے کپڑے ہاتھوں سے جھٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی اور اس کی طرف بڑھی، بلکہ جینس جس کے پائچے اس نے فولڈ کیے ہوئے تھے، وائٹ شرٹ جو کمر تک آ رہی تھی، اس کے اوپر جینس کی بلیک جیکٹ، ہاتھوں میں مخصوص فرینڈشپ بینڈز۔ وہ الگ بات ہے یہ شوقیہ تھے، دوستی وہ زیادہ کسی سے نہیں رکھتی تھی۔ وائٹ جاگرز پہنے وہ ٹیشن سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، جبکہ زوریز نے بلیک پینٹ، بلیک شرٹ جس کے اوپر بلیک ہی جیکٹ تھی، ہمیشہ کی طرح گلے میں لاکٹ اور انگلیوں میں انگوٹھیاں، بکھرے ہوئے بڑھتے بال چشمہ ہاتھ کی انگلی میں پھنسائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا تھا زوریز کے اندر ایسا کہ اس کے ایسے حلیے کے باوجود بھی وہ آئزل کو برا نہیں لگتا تھا۔ چلیں؟ آئزل کے کہنے پر وہ ایک طرفہ مسکراہٹ لیے اسے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بائک اسٹارٹ کرنے لگا۔ آئزل اس کی ہی طرح ایک ٹانگ ادھر اور دوسری ادھر کیے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آئزل نے اس سے اپنی طرف رخ کیے دیکھ کر پوچھا۔ پکڑ کر بیٹھو ورنہ اڑ جاؤ گی۔ میری فکر مت کرو، تم بائک اسٹارٹ کرو۔ آئزل نے مسکراتے ہوئے جیب سے چشمہ نکال کر لگایا، جبکہ زوریز نے بھی ایک طرفہ مسکراہٹ لی، اپنی پرکشش آنکھوں کو چشمے سے چھپایا اور بائک دوڑا دی۔ ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ وہ لوگ روڈ پر تھے جہاں بے انتہا رش تھا، ہر طرف ٹریفک جام تھی، پولیس جگہ جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ اف، اتنا رش! آئزل نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر زوریز کچھ سوچنے لگا اور پھر ہینڈل گھما کر پیچھے کے راستے لے گیا۔ یہ کہاں لے جا رہے ہو تم؟ یہ بہت سنسان علاقہ تھا جہاں سے زوریز شارٹ کٹ کے چکر میں بائک اندر لے گیا تھا۔ آئزل کے سوال پر بائک چلاتے چلاتے اسے دیکھنے لگا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، بہت بولتی ہو تم، اور ڈونٹ وری، میں تمہیں کڈنیپ کر کے نہیں لے جا رہا، سمجھی تم؟ زوریز کی بات پر آئزل کے منہ کو تالا لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ روڈ پر آ چکے تھے۔ کچھ منٹ کا فاصلہ طے کرتے ہی ایک کلب کے سامنے ان کی بائک رکی تھی۔ آئزل بائک سے اتر کر زوریز کی طرف ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ پیپرز تو ہوتے رہیں گے، فی الحال کچھ فن ہو جائے، زوریز نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ جب آئزل کی نظر گیٹ پر گئی جہاں اس کے باقی کلاس فیلوز بھی موجود تھے جو اسے اندر آنے کا اشارہ کر رہے تھے، ایک سرسری نظر اس نے زوریز پر دوڑائی جو اب ایک طرفہ مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی آئزل کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی جسے زوریز اپنی نظروں سے دل میں اتار چکا تھا۔ آئزل جب اندر انٹر ہوئی تو کلب میں فل ماحول بنا ہوا تھا، یہ ہر ایک بے فکری سے اپنی زندگی انجوائے کرنے میں مصروف تھا۔ آئزل نے ایک نظر اپنے پیچھے آتے زوریز کو دیکھا جو کسی کو اشارہ کر رہا تھا۔ یار ریس کدھر رہ گیا تھا تو؟ اور یہ کون ہے؟ بازل بھگاتے ہوئے
بھاگتے ہوئے زوریز کے قریب آیا اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ لڑکی زوریز نے جتاتے ہوئے الفاظ میں کہا، جس پر آئزل زوریز کو دیکھنے لگی۔ ابے وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر یہ ہے کون تیری؟ یہ میری کون ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اگر اس سے میرا پوچھا جائے تو اپنا دشمن بتائے گی، زوریز نے آئزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر آئزل نے آنکھیں گھمائیں۔ اچھا اب چل۔ بازل نے زوریز کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اپنے ساتھ لے جانے لگا، جبکہ آئزل بھی اپنے دوستوں کے ساتھ دوسری ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ کم آن آئزل اکثر کلب جاتی تھی، لیکن اس نے آج تک ڈرنک نہیں کی تھی، مگر اس کے کلاس فیلوز اس کی طرف گلاس بڑھانے لگے، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زوریز سگریٹ لبوں میں دبائے اپنی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ نظریں اس کی آئزل پر ہی تھی۔ آئزل نے ایک نظر سامنے کی طرف دیکھا، جہاں زوریز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ تھوڑا کم سا ہو رہا تھا، یا پھر یہ سب صرف زوریز کے سامنے ہی ہوتا تھا۔ تیز میوزک چل رہا تھا، ہر طرف شور تھا، سب ڈانس میں مصروف تھے۔ وہاں بہت سی لڑکیاں بیچ میں اپنا ڈانس دکھا کر ماحول بنائے ہوئے تھیں۔ ابھی وہ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا جب ایک لڑکی اس کی طرف آئی۔ ہے ہینڈسم، ڈانس کرو گے میرے ساتھ؟ زوریز نے کش لگاتے ہوئے پیچھے کی طرف دیکھا، جہاں وہ لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی، جو اس وقت ہاف اسکرٹ میں موجود تھی۔ اوئے ہوئے جاریز! بازل نے بتیسی نکال کر زوریز کو دیکھا، جو اسے سخت تاثرات لیے گھور رہا تھا۔ کم آن بیبی! اس بار زوریز کی نظر آئزل پر گئی، جو اب بجائے اسے دیکھنے کے خود فلور پر ڈانس کرتے ہوئے بوائز کو دیکھ رہی تھی۔ زوریز نے آئیبرو اچکائے فلور پر دیکھا، وہ لڑکے بریک ڈانس کر رہے تھے۔ تبھی ان لڑکوں نے ایک بہت مشکل اسٹیپ کیا تو پورا کلب شور مچا کر ماحول بنانے لگا۔ آئزل بھی ان کے ساتھ شامل تھی۔ زوریز نے ایک نظر سامنے بیٹھے بازل کو دیکھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے بازل کے سر سے کیپ کھینچا اور پھر بنا کچھ کہے اٹھ کر فلور کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ وہ لڑکی بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چلی گئی اور بازل بے یقینی سے بیٹھا اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ یاہو! آئزل نے شور مچاتے ہوئے تالی بجائی، جبکہ زوریز اپنی گہری کالی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ آئزل کو لگا جیسے وہ کسی کی نظروں کی تپش سے بیدار ہو رہی ہو۔ جب اس کی نظر دوسری طرف پڑی تو چونک گئی۔ زوریز سخت تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئزل نے جلدی سے دوسری طرف رخ کیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ آئزل نے خود کلامی کرتے ہوئے پھر سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ آئزل نے اطراف میں نظریں دوڑائی، مگر وہ وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ زوریز ڈی جے کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا سیدھا فلور پر آیا۔ ایک دم سے میوزک بند ہوا، ساری لائٹس آف ہو گئی اور پھر اچانک سے ساری لائٹس آن ہوئی۔ سب کی نظریں فلور پر گئی، جہاں وہ اپنے مخصوص اسٹائل میں کھڑا ہوا تھا۔ سر پر بلیک گول کیپ، ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر رومال باندھا رکھا تھا، جبکہ دوسرا رومال گلے میں بندھا ہوا تھا۔ بال بکھرے ہوئے گردن چھپا رہے تھے۔ رخ دوسری طرف تھا، مگر جب وہ مڑا تو سب کے ہوش اڑا گیا۔ بے ایمان دل بڑا بے ایمان، ہوتا نہیں آسان اسے ہے سمجھانا۔ آئزل کو لگا یہ اس کا خواب ہو، جیسے سامنے زوریز کھڑا اسٹیپ کر رہا تھا۔ سب لوگ فلور سے اتر گئے تھے، اب صرف وہ اکیلا تھا۔ آئزل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈانس بھی کرتا ہوگا۔ بے ایمان دل بڑا بے ایمان، تیرے لیے شیطان میری نو ایک مانا۔ آئزل ابھی بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جب آخری والے الفاظ میں زوریز نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور سر پر پہنا ہوا کیپ اچھالا، جنہیں دو لڑکیوں نے کیچ کر کے جھیپنا شروع کر دیا۔ دل جیتے یا میں جیتوں، دیکھے گا تو، لو دل سے شرط لگ گئی۔ وہی لڑکی جس نے زوریز کو بلایا تھا، اب وہ خود زوریز کے پیچھے سے آ کر اس کی پشت پر جھکی تو زوریز نے اسے ایک اسٹائل سے گھماتے ہوئے اپنی گود میں لیا، جبکہ آئزل آئیبرو کا زاویہ بناتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو تیری لت لگ گئی، زمانہ کہے لت یہ غلط لگ گئی، مجھے تو تیری لت لگ گئی، مجھے تو تیری یہ وہ دونوں بہت اچھے اسٹیپ کر رہے تھے، ہر ایک کی نظر ان پر تھی، مگر جو ڈانس کر رہا تھا اس کی نظر تو سامنے کھڑی آئزل پر ہی جمی ہوئی تھی۔ یاہو ریز! بازل بھی سب کے ساتھ آ کھڑا ہوا، ہر طرف شور تھا، سب انجوائے کر رہے تھے سوائے آئزل کے، کیونکہ اسے زوریز کا یوں کسی لڑکی کے ساتھ بے باکی سے ڈانس کرنا کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ ایک میں ایک بات ہوئی اپنی، حیراں ہے کیوں سارا جہاں جو رات ہوئی اپنی۔ زوریز نے لپ سنک کی تو آئزل نے منہ بناتے ہوئے دوسری طرف رخ کیا، جبکہ اب وہ لڑکی ایک بار پھر زوریز کی گود میں اسٹیپ کر رہی تھی۔ مجھ سے تو آ کے ملا تو یہ ہوا ہے صلہ کی 100 تہمت لگ گئی۔
زوریز نے اسے گود سے اتار کر دور پھینکا، پھر ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ سب ہوٹنگ کرنے لگے، لڑکیوں کی نظر تو بس زوریز ہی پر تھی، جبکہ ایزل کے کلاس فیلوز بھی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ مجھے تو تیری لت لگ گئی، زمانہ کہے لت یہ غلط لگ گئی، مجھے تو تیری۔ میوزک چل رہا تھا، اس کا ڈانس ابھی کنٹینیو تھا جب ایزل وہاں سے جانے لگی، مگر تب ہی لائٹس آف ہو گئی اور ایک لائٹ زوریز پر مرکوز کی گئی۔ وہ جہاں جہاں جا رہا تھا لائٹ اس پر ہی تھی۔ جیسے ہی ایزل نے پلٹ کر لائٹ آف ہونے کی وجہ جاننا چاہی تو پیچھے صرف زوریز کھڑا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جیلسی دیکھ رہا تھا۔ یہ تو وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسے بیہیو کیوں کر رہی تھی، جبکہ ایزل خود بھی نہیں جانتی تھی اسے یہ سب اتنا برا کیوں لگ رہا تھا۔ روکو جتنا اتنی بغاوت ہو، لگتا ہے ایسا حال دل کی تم ضرورت ہو۔ نہ صرف وہ چوکی بلکہ سبھی شاکڈ رہ گئے جب زوریز نے لپسنگ کرتے ہوئے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کیا۔ ایزل کو لگا اس کا دل بے قابو ہو رہا ہو جیسے۔ روکو جتنا اتنی بغاوت ہو، لگتا ہے ایسا حال دل کی تم ضرورت ہو۔ زوریز نے اس کی گردن پر جھک کر اس کا ہاتھ اپنے شانے پر رکھا اور ایک سٹیپ ادا کرتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ ایزل کو لگا بس اس کا دل باہر آنے کو ہے۔ مجھ کو بھی تو ضروری، ڈوبی نشے میں پوری، تو کیسے یہ طلب لگ گئی۔ گانا تو چل رہا تھا لیکن اب لائٹس آن ہو چکی تھی اور تقریباً اب سب ہی لوگ ڈانس کرنے میں مصروف ہو چکے تھے، وہ بھی ایک ساتھ۔ ایزل نے زوریز کو خود سے دور کیا اور بنا کچھ کہے وہاں سے باہر چلی گئی، جبکہ زوریز صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی کدھر جا رہا ہے وہ، دیکھ بچیاں کیسے لائن دے رہی ہے۔ زوریز نے قدم اٹھائے ہی تھے، بازل کی بات پر اسے گھورنے لگا اور اس کا ہاتھ ہٹا کر باہر چلا گیا۔ باجی کیپ واپس دے دیجیے گا ذرا، بہت مہنگا خریدا ہے۔ بازل ہچکچاتے ہوئے ان لڑکیوں کے پاس گیا جو اب تک کیپ پر لڑ رہی تھی، اب اسے دیکھنے لگی۔ بازل سمجھ گیا یا تو اس کی کٹ لگنے والی ہے یا پھر کیپ ہاتھ سے جانے والا ہے۔ وہ دیکھے ریز۔ بازل نے اس کے پیچھے اشارہ کیا جس پر ان لڑکیوں نے دوسری طرف رخ کیا۔ ایک سیکنڈ کے اندر بازل نے اپنا کیپ چھینا اور وہاں سے 9-2-11 ہو گیا، جبکہ وہ بیچاریاں اب پیچھے دیکھنے پر پچھتا رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔